السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے پھر گئی ہے، مکر گئی ہے، یا کوئی مبہم معاہدہ کر کے حکومت نے کوئی چالاکی دکھائی ہے؟ شیخ رشید صاحب جنہوں نے معاہدہ کیا وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پر، ان کا جو ویڈیو بیان ہے وہ کچھ کہتا ہے، اور معاہدے پر جو عمل درآمد تھوڑا بہت سامنے نظر آیا وہ برعکس ہے۔ حقائق پر بات کریں گے، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر بات ہوگی۔ اور کیونکہ معاملہ معاہدے کے بعد جانا تھا قومی اسمبلی میں، حکومت نے آج ایمرجنسی میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ منگل ہے، اور اس سے پہلے اجلاس جو تھا وہ 22 کو ہونا تھا، لیکن معاہدے کے بعد حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کی وجہ جو ہے وہ صاف صاف ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے دو بڑی باتیں کی تھی۔ ایک بات یہ کی تھی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا اس کی روح سے حکومت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد لائے گی، اور دوسرا تمام جو لوگ جو 4 شیڈول میں ہیں یا دوسرے جو گرفتار ہیں وہ رہا کر دیے جائیں گے، اور ایف آئی آرز ختم کر دی جائیں گی۔ ایک 4 شیڈول والے، ایک وہ جو ایف آئی آر کے تحت، یعنی جو حکومت کے یا ایف آئی آر کیونکہ مدعی حکومت تھی تو اس الزام کے تحت جو پرتشدد واقعات میں بقول حکومت ملوث تھے تو وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ یہ دو بڑی چیزیں تھیں، اور اس کے تحت سعد رضوی صاحب ان کی رہائی بھی ہونی تھی، لیکن ابھی آخری اطلاعات تک وہ رہا نہیں ہو پائے۔ ممکن ہے کہ کچھ لیگل پروسیجر ہوتے ہیں، کوئی کاغذی کارروائی ہوتی ہے، کچھ کاغذات آتے ہیں جاتے ہیں ادھر ادھر، کوئی ظاہر ہے یہ کوئی جیل جب کوئی چلا جائے تھانے میں لاک اپ میں ہو تو وہاں سے تو رہائی کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن جب حوالاتی جیل چلا جائے تو وہاں سے ظاہر ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے رہائی کا، یا پھر اسپیشل ایک نرمی کی جاتی ہے رولز میں تو وہ ہوتا ہے۔ بہرحال آخری اطلاع تک وہ نہیں ہوئے، لیکن رہا نہیں ہوئے۔ خیر، لیکن ظاہر ہے کیونکہ معاہدہ ہوا تھا تو اطلاعات کہ ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا، جو دھرنا اٹھانے کے لیے، ختم کروانے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا، یتیم خانہ چوک والا دھرنا جو ان کے مرکز کا تھا، ٹی ایل پی کے مرکز کے آگے سامنے دھرنا تھا مسجد الرحمت العالمین کے سامنے، وہ دھرنا جب یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ رہا ہو رہے ہیں، رہا ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ دھرنا قدرے نرم پڑ گیا، یعنی ایک تھا کہ جناب معاملات ٹھیک ہو گئے۔ چلے وہ معاملات اللہ کرے اسی طرح ہی ہو کہ وہ حالات جو ہیں وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد جو حالات نارمل ہوئے وہ نارملائزیشن کی طرف جائیں، اور دوبارہ کوئی محاذ آرائی نہ ہو، دوبارہ کوئی کشیدگی نہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں لوگ سفر کرتے ہیں، ایک تو جو سڑکوں پر اگر دھرنے شرنے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے تو لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مسلسل جو افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں تو کروڑوں پاکستانی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا، کوئی گھر سے نہیں نکل رہا ہوتا یہی سوچ کے کہ جناب میں نے سفر کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو ایک ہوتی ہے سراسیمگی کی کیفیت ہوتی ہے، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کرے کہ معاہدہ جو ہوا ہے اس پر حکومت عمل کرے، اور دونوں فریقین مطلب صرف حکومت نہیں، ظاہر ہے معاہدہ دو فریقین میں ہوتا ہے تو عمل ہو۔ لیکن اب اپنا مدعا ہے آج قومی اسمبلی میں کیا ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج منگل کو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے۔ حکومت نے جو شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا تھا وہ اعلان تھا کہ حکومت قرارداد پیش کرے گی، لیکن جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور وہاں پر بدمزگی بھی ہوئی، وہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی جس قرارداد کا متن شیخ رشید صاحب کے اعلان کے برعکس تھا۔ دو چیزیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت یا معاہدے سے مکر گئی ہے، یا حکومت کنفیوژن کا شکار ہے، یا حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس چوتھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، دو یا چوتھی ہو سکتی ہے چالاکی، وہ چالاکی پھر مکر جانے میں آ جاتی ہے، تو تین ہی چیزیں۔ تو پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، پرائیویٹ ممبر ڈے پر قرارداد جو پیش کی گئی وہ پرائیویٹ ممبر کے طور پہ کی گئی، اور اعلان تو یہ تھا کہ حکومت کی قرارداد ہوگی، حکومت قرارداد لے آئے گی، جس پر میں نے اپنا جو پہلے والا ویلاگ کیا تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ حکومت اگر قرارداد کی محرک ہوگی، قرارداد پیش کرے گی، موور ہوگی، تو پھر وہ کس سے مطالبہ کرے گی؟ فرانسیسی سفیر کو گھر بھیجنے کا وہ جو اعلان شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بے دخل کرنے کا جو فیصلہ معاہدے کے تحت ہوا ہے کہ قرارداد ہوگی کہ جناب فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، پاکستان سے واپس بھیجا جائے، تو وہ مطالبہ کس سے کیا جائے گا میں نے گزارش کی تھی۔ لیکن جب قرارداد پیش ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ بحث جب ہوا، قرارداد پیش ہونے کے بعد جب اسپیکر صاحب اس پر ووٹنگ کروانے لگے
تو شاہد خاقان عباسی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس پر بحث کرنی ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر دینا ہے، یہ قرارداد جو ہے وہ ایک تو مکمل نہیں ہے، اور دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہاؤس اس پر بات کرے، پورے ہاؤس کی ایک انپٹ کے ساتھ ایک قرارداد آئے، اجتماعی اور اتفاق رائے سے ہو۔ بہرحال اسپیکر صاحب نے بات نہیں کرنے دی، تو عباسی صاحب ان کے چلے گئے ان کے ڈائس کے آگے، اور وہاں جا کر انہوں نے پھر ان کی گرم سردی ہوئی، اور شاہد خاقان عباسی نے کہہ دیا کہ جناب میں آپ کو جوتا دے ماروں گا۔ تو اس پر اسپیکر صاحب نے بھی ان کو کہا کہ اپنے الفاظ جو ہے وہ زبان سنبھال کر بات کریں، اپنی حد میں رہیں۔ بہرحال شاہد خاقان عباسی کے لیے ہمیں ہمیشہ ایک چیز جو کہی جاتی ہے جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، اور میں نے بھی ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے، کہ وہ ایک پورے دبنگ قسم کے انسان ہیں، روادار قسم کے انسان ہیں۔ ان کو پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کا غیر پارلیمانی بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احتجاج کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں، اسپیکر کی چیئر پہ کون بیٹھا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، اس چیئر کا احترام ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو بہرحال اسپیکر کو یہ کہنا کہ جوتا دے ماروں گا، بہرحال عباسی صاحب مرضی کے مالک ہیں، لیکن ایک رائے ایک جو مجھے چیز لگی کہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب میں اور مراد سعید میں کوئی فرق ہونا چاہیے، وہ انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا، لیکن بہرحال تو ان کے اس جو احتجاج تھا، جو دھمکی تھی، اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ قرارداد کی ووٹنگ والا، ووٹنگ نہیں ہوئی، روک دی گئی، اور پھر قرارداد کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، سارا کچھ معاملہ وہاں پہ رہا زیر بحث۔ اور اسی دوران جو چیز سامنے اٹھ کر آئی، ابھر کر آئی، وہ ایک تو یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی بینچز سے سوائے اسد عمر صاحب کے باقی وہ جو وزیر مذہبی امور ہیں، جن کا کام ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا، انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ تو ابھی معاملات معاہدہ ہوا، اس پر عمل درآمد ہونا ہی تھا، انہوں نے مسلم لیگ نون پر وہی اسی طرح کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، جس کا عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ مذہب کو سیاست میں، اسلام کو سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال پوری کوشش کی، وہ سب نے دیکھ لیا، وہ لائیو چل رہا تھا میڈیا پر، جس کا پھر جواب جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے بھی دیا، اور احسن اقبال صاحب تو ظاہر متاثر ہوئے ہیں، ان پر تو حملہ ہوا تھا اسی طرح کے الزامات کی وجہ سے، تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے وہ امپورٹنٹ تھے، وہ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو پرائیویٹ ممبر ڈے والا ایشو تھا کہ آپ نے قرارداد تو سرکار کی تھی، سرکار نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے دو وہاں پر اچھا تضادات، پہلے وہ تضادات پہلے ہوا یہ تھا کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب اس کو ہم نے کوئی اس کا ڈرافٹ میں ہم بھی اپنی تجویزیں دینا چاہتے ہیں، اس پورے ہاؤس کو کمیٹی بنا دیا جائے، پورے فل ہاؤس کمیٹی ہو، وہ تجویزیں دے، اور اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد ہو جس کا امپیکٹ جائے پوری دنیا میں، بجائے اس کے کہ اس انتہائی حساس اور مقدس مسئلے کو متنازع بنایا جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ مشاورت کرتے ہیں، 1 دن 2 دن لگ جائیں، متفقہ قرارداد آ جائے، اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جائے، جو بھی انہوں نے اپنا مدعا رکھا۔ تو اس پر علی محمد خان صاحب نے اٹھ کر کہا کہ جناب یہ قرارداد جو ہے یہ حکومت کی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ممبر امجد خان نیازی صاحب کی قرارداد ہے، تو انہوں نے امجد علی خان صاحب نے پیش کی ہے، تو حکومت کی ہے نہیں، تو ہم آپ سے بات کیسے کریں؟ یہ تضاد یہاں پر کھل کے آ گیا۔ ایک طرف معاہدے میں تھا کہ حکومت کی قرارداد ہوگی، اور جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر یہ حکومت کی قرارداد ہے تو پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو کہا گیا کہ یہ پرائیویٹ ممبر اس کی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب کیونکہ یہ قرارداد حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ہوئے معاہدے کے مطابق من و ان ڈرافٹ ہوئی ہے، لہٰذا اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، اس میں نئی تجویز یا نئی سفارش شامل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پر حکومت کی چالاکی، بوکھلاہٹ، نا تجربہ کاری یا کچھ اور پکڑا گیا، حکومت یہاں پر پکڑی گئی۔ اور پھر احسن اقبال صاحب نے اس کا کھل کر ذکر کیا کہ اگر یہ قرارداد پرائیویٹ ممبر کی ہے تو حکومت کی قرارداد کہاں ہے؟ اور اگر حکومت جو ہم پر الزام عائد کر رہی ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اس ایشو پر کوئی آواز بلند نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر بطور حکومت آپ کا کوئی وزیر اس قرارداد کو اون کیوں نہیں کر رہا؟ ظاہر قرارداد تو معاہدہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو باہر ملک بدر کرنے کی قرارداد ہوگی، لیکن قرارداد کا متن آیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے بحث کی جائے۔ باقی وہ معاملات خاکوں والا سارا اس میں وہ ظاہر جو وجہ ہے وہ ڈیٹیل میں اس کے اندر تھی، جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین کی گئی، جو خاکے شائع کیے گئے، تو وہ تو اس کا ذکر تھا۔ لیکن اصل چیز جو معاہدہ شیخ رشید صاحب نے بتایا، اس معاہدے کے بالکل برعکس قرارداد تھی کہ بحث کی جائے۔
تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بھائی آپ تو اس کو اون ہی نہیں کر رہے قرارداد کو، پرائیویٹ ممبر قرارداد ہے، تو آپ نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر قرارداد ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کے حکومت اور ٹی ایل پی کے ساتھ ہوئے معاہدے کے تحت ڈرافٹ کی گئی ہے۔ تو یہ پہلے تضاد تو ختم کرے، اور دوسری چیز جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ جناب وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ظاہر ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کئی بار اس معاملے پر جب بھی بات کی ہے تو میں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح یہ جو گستاخی ہوتی ہے، ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے، وہ جہاں جہاں انہوں نے اٹھایا انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اٹھایا، یو این میں اٹھایا، قومی اسمبلی میں کئی بار اٹھایا، جس بھی فورم پر وہ گئے، اور اسلامی فوبیا کے خلاف وہ جو ایک بنایا ہوا ہے دنیا نے، اس پر انہوں نے کھل کر بات کی اس کے خلاف۔ تو وہ لیکن یہاں پر نہیں تھے، ایوان میں نہیں تھے، تو اس پر جو ان کا اعتراض تھا احسن اقبال صاحب کا، وہ بہت ویلڈ تھا کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پر آ کر بیٹھے، ٹی وی پر خطابات تو کرتے ہیں، یہاں پر ان کے وزیر جو ہے وہ قرارداد کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو چیزیں جو سامنے کھل کر آئیں، اس سے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ابہام ہے۔ اب وہ ابہام کہاں پر ہے؟ صحافی حامد میر صاحب جو ہیں، ان کے مطابق جو معاہدہ ہوا ہے وہ حکومت کے اندر اس پر اختلاف ہے۔ حکومت جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، میں نے گزارش کی تھی نا کہ شیخ رشید صاحب کہیں بالا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور قوت آئی ہے جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں۔ اب کیونکہ جب معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کی طرف جب معاملات بڑھ رہے تھے، تو پھر حکومت کے اندر اتنے تضادات، قومی اسمبلی میں حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، قرارداد تو لے کر آئے، قرارداد کے اوپر حکومت کی وزراء کی باتوں میں تضادات، یہ سارا بتا رہا ہے کہ حکومت کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے۔ حکومت کے اندر یہ ظاہر سارے مخمصے جب سامنے آئے تو اس کے بعد پھر یہ چیز تو تھی ہی کہ حکومت جو ہے، آج جو شیخ رشید صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں بھی وزیر اعظم صاحب نے معاہدے کے اوپر اپنی جو تھا، کیونکہ ان پٹ تو وزیر اعظم صاحب کا ہوتا نہیں ہے کہ کس طرح کا معاہدہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، معاہدہ ہو کے آ گیا، تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے اس معاہدے میں سے پر جو اعتراضات تھے وہ بھی شیخ صاحب کو بتا دیے۔ یہ کنفرمیشن ہے میرے پاس۔ لیکن اس کے بعد جب حامد میر صاحب جو ہیں، وہ ظاہر معتبر صحافی ہیں اور ان کے سورسز جو ہیں وہ عام صحافیوں سے، ہمارے صحافیوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو بہرحال تو وہ یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ حکومتی ذرائع سے ملنے والی خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جس اتفاق رائے کا شیخ رشید نے آج اعلان کیا، اس پر معافی چاہتا ہوں، اس پر حکومت میں اختلاف ہے۔ اصل پالیسی وہی ہے جو کل رات وزیر اعظم نے بیان کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نہ گرفتار افراد رہا ہوں گے، نہ تحریک لبیک پر پابندی ختم ہوگی۔ میں نے گزارش کی تھی آج صبح جو اپنا جو دوپہر کا ویلاگ تھا، اس میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم فرانس کے سفیر کو گھر واپس بھیجیں گے تو پھر ہمارے لیے معاشی مشکلات پیدا ہوں گی، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی حکومت، اسی وزیر اعظم صاحب کی حکومت ایک قرارداد لے آئے قومی اسمبلی میں کہ فرانس کے سفیر کو باہر بھیجا جائے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک بات اور میں نے کی تھی کہ حکومت چل رہی ہے ایڈ ہاکزم پر۔ اس حکومت کے پاس کوئی ٹھوس پالیسی، اس حساس معاملے پر بھی کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے۔ یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ذرا ہمیں نکال دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، یا جس پر میں نے گزارش کی تھی کہ شاید اس حکومت کو پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کل بھی حکومت میں ہوں گے، تو آج کا دن ہمارا ذرا نکل جائے، یہ جو بحران ہے آج کے دن کے لیے ہمارے سر پہ ٹل جائے، یا جو محاذ آ رہی ہے آج ختم ہو، آج معاہدہ ہو جائے، دھرنا ختم ہو جائے، پھر بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ حکومت اس طرح کا کچھ سوچ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو اب سامنے آئی ہیں قومی اسمبلی میں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے موقف اور قرارداد، یعنی یہ جو شیخ رشید صاحب کا موقف، وزیر اعظم صاحب کا موقف، قرارداد اور شیخ رشید صاحب کا موقف، ان تینوں میں فرق ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا موقف اور قرارداد تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یہاں قرارداد میں نہیں ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہم نہیں کر سکتے، شیخ رشید صاحب نے کہا ہم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ سفیر کو ملک بدر کریں گے۔ تو بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ بہت بڑا رولہ ہے حکومت کے اندر، وہ جو میں سندھی میں کہتا ہوں تو رندھنے میں رولو، بہت زیادہ رولہ ہے۔ حکومت کی کوئی سمت نہیں، حکومت کو پتہ نہیں، جس کو جہاں جو دل کرتا ہے معاہدہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ تو آپ سے پوچھیں گے، معاہدوں کی تو پاسداری ہوتی ہے۔
تو بہرحال یہ ہے کہ آج بھی جب وہ سارا معاملہ تقریباً طے ہو گیا، کسی اور نے طے کروایا، اس کے باوجود بھی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے جانا کس طرف ہے۔ سفیر کو ملک بدر کرنا ہے، ملک بدر نہیں کرنا، سفیر کی ملک بدری کی قرارداد ہے یا ملک بدری کے لیے بحث کی قرارداد ہے، حکومت کو نہیں پتہ۔ قرارداد حکومت کی ہے یا پرائیویٹ ممبر ڈے کی، یا شاید حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائیویٹ ممبر ڈے کیا ہوتا ہے، پرائیویٹ ممبر کی قرارداد کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، یا پھر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ ٹی ایل پی والوں کو شاید پرائیویٹ ممبر ڈے اور سرکاری بزنس کا پتہ نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے حکومت نے ذرا اور کچھ کا، کیونکہ منگل کو اجلاس بلانے کا مطلب تو یہی تھا، ورنہ اجلاس تو 22 کو تھا، تو اس میں بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال چلاکیاں ہیں بہت زیادہ، آگے چل کر بھی سامنے آئیں گی، اور معاہدے پر اگر عمل نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے تو پھر ظاہر ہے معاہدہ جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے کروایا ہے، وہ تو حکومت سے پوچھیں گے۔ اب آخر میں جو ہمارے مہربان ہیں بات کرتے ہیں، اپنے کمنٹس کرتے ہیں، ان میں سے جی احمد خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نیازی فرعون جھوٹا شخص ہے۔ اب بہرحال یہ میں گزارش کرتا ہوتا ہوں اپنے مہربانوں کو کہ ذرا الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مناسب ہو تو بہتر ہے۔ فرعون کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نیازی نہ کہا جائے۔ حکمران وقت کو فرعون کہنا یہ کوئی اتنا غیر پارلیمنی نہیں ہوتا۔ باقی بہرحال بات یہ ہے کہ خان صاحب جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس میں تضاد ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ جس بھی معاملہ ہو، جو بھی معیشت ہو یا یہ والے معاملات ہوں، جو بھی ہو، یا کشمیر کا معاملہ ہو، ایون میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اور پھر کشمیر والوں کا پتہ ہی نہیں لے رہے کہ کشمیر کا ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، ان کے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ میں آپ کی الفاظ سے تو اختلاف کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے مدعا رکھا ہے، جو بات آپ نے کی ہے، آپ کی جو رائے ہے، وہ رائے بالکل میں جو دیکھتا آ رہا ہوں پونے 3 سال سے اس حکومت کو، تو خان صاحب کرتے یہی ہیں۔ ایک تو ایڈاکزم، اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں لوگ وہ اس کو منو ان سچ تسلیم کریں گے، پیچھے چاہے جو بھی ہو۔ 88 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے، لوگ تسلیم کر لیں گے 88 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ 88 میں تو نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ٹکرے مار رہے تھے۔ خاور رانا صاحب ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں یہ معاملہ اسلامی ممالک کی کونسل میں پیش کرنا چاہیے۔ بالکل یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی، یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ آئسولیشن میں تو ہم نہیں رہ سکتے، کسی ملک کے سفیر کو نکال دیں، یہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا کو یہ باور کروائیں کہ بھائی یہ حساس معاملات ہوتے ہیں، آپ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اس طرح کسی بھی مذہب، اسلام ہو کوئی اور مذہب ہو، کسی بھی دین، کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہ دے، تو دنیا پرسکون رہے گی، پرامن رہے گی۔ اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر یہ معاملہ اٹھاؤں گا۔ اب وہ اسلامی وہ جو ہے کونسل OIC، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہے، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چاہے اسلامی ممالک ہوں چاہے دوسرے ممالک ہوں جو انسانوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، مذاہب کی قدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے۔ احمد ثقلین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آخرکار چپراسی نے خان سے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہ شیخ رشید صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا حامد میر صاحب کے ٹاک شو میں کہ شیخ رشید کو تو میں اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں۔ اب ان کا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب ان کو گنجلوں میں الجھا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور یہ جو پورا کچھ ہوا ہے، ان کے جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو کچھ پورا ہوا ہے یہ سارا معاملہ، اس میں شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو پھنسا دیا ہے۔ یہاں پر پھنسایا کہ نہیں پھنسایا، لیکن شیخ رشید صاحب کے پرانے جو بیانات تھے اشتعال انگیز، وہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارنے والے، تو وہ تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ آج پھنسایا یا کل کی ہوئے بیانات نے پھنسایا ہے، عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب نے پھنسایا ہے۔ معاہدہ کچھ کیا ہے، پارلیمنٹ میں کچھ گیا ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، اور کھڑے ہو کے کوئی بات کر ہی لیتے کہ یہ معاہدہ نہیں تھا یا معاہدے کی روح سے یہ ہونا تھا۔ بہرحال خان صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ ان کو کوئی نہ کوئی پھنسا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔